الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما
زدني علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العلي العظيم سب تعریفیں اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک اور پوری کائنات کا رازق ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام السید الرسل، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ حضرات، آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت کی خاص توفیق کے ساتھ 5 چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ گنہگار کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، اور دنیا کے اندر بیچنے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مالک کائنات نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جو انسان
گزارتے ہوئے اللہ کی عبادت نہ کرے، صرف اپنی ہی من مانی کے ساتھ زندگی گزارے، ایسا انسان اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آئیے کون سے 5 ایسے عمل ہیں، 5 ایسی چیزیں ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن ہر انسان سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہیں دے گا، ایک قدم بھی حرکت کر کے نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی جن کا سوال کیا جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر انسان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ عمر کہاں گزاری، اپنی زندگی کہاں گزاری۔ پہلا سوال یہ ہوگا، اس کا جواب بھی دیا جائے۔ اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے، اللہ پاک نے زندگی عطا کی ہے، ہر انسان زندگی گزار رہا ہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے اندر اور کوئی انسان نافرمانی کے اندر۔ سوال کیا جائے گا کہ جو تجھے عمر عطا کی وہ 20 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال، 60 سال ہے، 80 سال، 100 سال، جتنی بھی زندگی تجھے عطا کی گئی کہاں گزاری؟ اللہ کی نافرمانی کے اندر یا پھر اللہ کی اطاعت کے اندر فرمانبرداری؟ حضرات اس کا جواب دیا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کے ساری امت جو ہے جنت کے اندر جائے گی، الا من ابا، سوائے اس انسان کے جس نے جنت کے اندر جانے سے خود انکار کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر یہ بات بڑی گراں گزری، سوال کیا، پوچھا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، وَمَن يَأْبَى، بھلا جنت کے اندر جانے سے کوئی انسان انکار کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس انسان کے پاس میرا پیغام پہنچا، میرا حکم پہنچا، اس نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، میرے نقش قدم پر چلا، وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، اور جس انسان کے پاس میرا پیغام پہنچا اس نے نظر انداز کر دیا، نہ مانا، اس پر عمل نہ کیا، اس نے جنت کے اندر جانے سے خود انکار کر۔ آئیے، ہر انسان زندگی گزار رہا ہے،
یا پھر نافرمانی کیا؟ اس چیز پر غور کیا جائے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، دن اور رات جو ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر ہے، تو پھر ٹھیک۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آج سے ہی اپنی اصلاح کیجیے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تاکہ کل قیامت والے دن اسی کے متعلق سوال کیا جائے، اپنی عمر، اپنی زندگی جو ہے کہاں گزارے۔ تو حضرات، اللہ کے اطاعت کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر جو انسان زندگی گزارتا ہے وہی کامیاب ہے، کامران۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيَتَّقْهِ، اور تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کامران ہیں، فلاح پانے والے، جو ایسی زندگی نہیں گزارتے، اپنی منمانی کے ساتھ جو دل کے اندر آیا، جس طرح دل چاہا اسی طرح عمل کیا، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، ایسا انسان کامیاب نہیں، کامران نہیں، دنیا کے اندر بھی رسوا ہے، آخرت کے اندر بھی رسوا ہے۔ تو حضرات، اسی حدیث کے اندر دوسری جو چیز ہے وہ کیا کہ اپنی جوانی کہاں گزارے۔ دوسرا سوال یہ، پہلا سوال اپنی عمر، زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال قیامت والے دن یہ کیا جائے گا کہ اپنی جوانی کہاں گزاری۔ یہ بھی اسی کے مطابق اللہ کی اطاعت کے اندر یا پھر نافرمانی کیا۔ جو انسان اپنی جوانی اللہ کی اطاعت کے اندر گزارتا ہے، ایسا انسان کامیاب ہے، کامران ہے۔ جو نافرمانی کے اندر گزارتا ہے، ایسا انسان جو ہے ناکام ہے۔ بڑے ایسے ہمارے نوجوان بھائی، وہ سارا دن، ساری رات جو ہے موبائل پر، نیٹ پر گزارتے تھے، اور جب سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ بھائی آپ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اسے فوت کر رہے ہیں، ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں فضول کاموں کے اندر، آگے سے جواب یہی ملتا ہے بھائی جان آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کریں۔ اسی کے متعلق سوال کیا جائے گا جوانی کہاں گزاری۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے اپنی جوانی گزاری اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر گزاری۔ تو ہمیں اپنی جوانی اللہ کی اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر گزارنی چاہیے۔ ایسا خوش نصیب انسان بھی ہوگا جسے اللہ کا عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا، جس کا ہر وقت، ہر لمحہ مسجد کے اندر گزرا، مسجد کے ساتھ اس کا دل جو ہے اٹکا رہا، لگا رہا۔ ایک نماز ادا کر کے گیا، پھر دوسری کی فکر، کب ٹائم ہو، بلاوا آئے، اللہ کی دعوت آئے، میں مسجد کے اندر جاؤں، نماز ادا کروں۔
دوسری نماز پڑھتے گیا، تیسری کی فکر، تیسری پڑھتے گیا، چوتھی کی، پانچویں کی۔ ایسا انسان جو ہے خوش نصیب انسان ہے کہ جس کا دل جوانی کے اندر مسجد کے ساتھ اٹکا۔ تو حضرات، فضول کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کے اندر ہر وقت گزارنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ زندگی ہے، انسان کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت جو ہے انسان کے سانس ختم ہو جائے، انسان کو موت آ جائے۔ اپنی موت سے پہلے انسان اچھے اور نیک اعمال کرے۔ دوسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ اے انسان، اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے، یہ بتا جوانی کہاں گزاری؟ ہماری جوانی گزرتی ہے کھیل کے اندر اور فضول کاموں کے اندر۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر اپنی جوانی کو گزارتا ہے، حقیقت کے اندر یہ انسان کامیاب ہے، کامیاب۔ صحابہ کرام نے کس طرح زندگی گزاری؟ نبی علیہ السلام نے کیا حکم دیا ہے؟ جو حکم دیا گیا صحابہ کرام نے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ آج ہم صحابہ کرام جیسے اعمال کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر صحابہ کرام جیسے ہمارے اعمال نہ ہو، صحابہ نے اپنی جوانی کو کس طرح گزارا، کس طرح اطاعت کرتے رہے، فرما برداری کرتے رہے، کس طرح اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم مان کرے، دیکھا جائے تو پھر اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما، آپ بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ ایک دیہاتی بدو جسے پینڈو کہا جاتا ہے، وہ مسجد کے اندر داخل ہوا، جلدی سے اس نے پیشاب کر دیا مسجد کے اندر۔ صحابہ کرام اس کی طرف دوڑے تاکہ اسے ڈانٹے، ملامت کریں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑو، اس کے پیشاب والی جگہ پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، اس لیے کہ تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا، سختی کرنے والا بھی۔ صحابہ کرام نے اسی وقت عمل کیا۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم آ جانے کے بعد اسی وقت عمل کر لے، آمنا وصدقنا، ہم ایمان بھی لے کر آئے، سچا بھی تسلیم کیا، ایسا انسان حقیقت کے اندر کامیاب ہے، کامران ہے۔ تو دوسرا سوال جوانی کے متعلق کیا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری؟ تیسرا سوال اللہ انسان سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، یہ بتا کہ اپنا مال جو ہے کہاں سے کمایا؟ سوال کیا جائے گا۔ تیسرا سوال مال کے متعلق ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا ہے؟ جو انسان دنیا دار ہے، مالدار ہے، اور ان لوگوں کے اندر بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو صرف یہی لالچ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس صرف مال آنا چاہیے، وہ جہاں سے مرضی آئے، حلال کا ہو یا پھر حرام کا۔ اللہ کی ذات نے ہر انسان کو ایک شعور عطا کیا ہے، عقل کا ایک ملکہ عطا کیا ہے۔ ہر انسان دیکھے، پرکھے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ جو حرام ہے اسے چھوڑ دے، حلال چیز کو اپنا لے۔ سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے حاصل کیا؟ اس کا جواب انسان دے گا کہ اے اللہ، فلاں جگہ سے، حرام ذریعے سے
اپنے مال کو حاصل کرتا رہا تاکہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا کہ مال نے انسان کو ہلاک کر دیا یہاں تک کہ انسان قبر کے اندر جا پہنچا۔ مال کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے حاصل کیا؟ حضرات، ہر انسان حلال ذرائع سے اپنے مال کو حاصل کرے، حرام ذرائع کو چھوڑ دے، کیونکہ حرام کے اندر برکت نہیں۔ چاہے انسان ایک دن کا 1,00,000 کما لے لیکن اس کے اندر برکت نہیں۔ برکت ہے تو صرف حلال ذرائع کے اندر، حلال کم بھی ہو لیکن اللہ پاک نے اس کے اندر برکت رکھی۔ تو اس ذرائع کو حاصل کیا جائے۔ سوال یہی کیا جائے گا کہ مال کہاں سے حاصل کیا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان یہ کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ حقیقت کے اندر مال اس کا نہیں، مال جو ہے انسان کا نہیں، یہ تو ورثہ ہے، انسان چھوڑ کر جانے والا ہے۔ انسان کا مال کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کا مال کیا ہے؟ جو کھا لیا اور اسے ہضم کر لیا، جو پہن لیا اسے پرانا کر لیا، پوشیدہ کر لیا، اور ایسے اعمال کیے جسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا، یہ انسان کا مال ہے۔ اور اس کے اندر بھی شرط ہے۔ شرط کیا؟ اگر کھایا جائے، کھا کر پھر اسے ہضم کیا جائے، ہضم کرنا شرط۔ پی لیا جائے، پی کر ہضم کر لیا جائے، ہضم کرنا شرط ہے۔ پہن لیا جائے، پہن کر پوشیدہ کرنا، پرانا کرنا، یہ شرط ہے۔ کس طرح؟ بڑے ایسے لوگ دیکھے جو کوئی چیز کھاتے ہیں گلے کے اندر اٹک جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کو موت آ جاتی ہے۔ کھایا جائے پھر ہضم کیا جائے، ہضم کرنا شرط ہے۔ کوئی ایسی چیز، ایسی مشروب پیتے ہیں، ہضم نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے موت آ جاتی ہے۔ پیا جائے اور پی کر بھی ہضم کیا جائے، یہ بھی شرط ہے۔ پہنا جائے، پہن کر پرانا کرنا شرط ہے۔ بڑے ایسے لوگ ہیں نیا سوٹ سلواتے ہیں، خریدتے ہیں، لیکن پہننا نصیب نہیں ہوتا، موت آ جاتا۔ نئی جوتی خریدتے ہیں، پہنی بھی نصیب نہیں ہوتی، انسان کو موت آ جاتی ہے۔ پہننا، پرانا کرنا، یہ بھی شرط۔ اور ایسے اچھے اور نیک اعمال کیے جائیں جو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے جائیں، یہ مال انسان کا ہے۔ باقی جو الماری کے اندر ہے، سیف کے اندر ہے، بینک کے اندر ہے، سارا مال انسان کا نہیں، ورثہ کا ہے۔ یہ انسان اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ انسان یہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ حقیقت کے اندر اس کا مال یہی ہے، کھایا جائے، اسے ہضم کیا جائے، پہنا جائے، اسے پرانا کیا جائے، اور اچھے نیک اعمال کیے جائیں، اور پھر آخرت کے لیے ان کو ذخیرہ بنایا جائے۔ یہ مال جو ہے انسان کا ہے۔ چوتھا سوال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا جائے گا کہ اپنے مال کو کہاں خرچ کیا۔ تیسرا سوال تو یہ تھا کہ مال کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال کو خرچ کس جگہ پر، اللہ کے دین پر، مساجد پر، مدارس پر، یا پھر اللہ کی نافرمانیوں پر، یا پھر ایسے کاموں کے اندر جن کاموں پر اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے۔ بڑے ایسے لوگ ہیں جو اپنا مال ایسے ہی ضائع کرتے ہیں۔ شادی کے موقع پر لاکھوں کے لاکھ جو ہیں
ایسے ہی ضائع کر دیتے۔ یہ مال جو ہے انسان کا وبال جان بن جائے، کسی کام کا نہیں ہوگا۔ سوال یہ کیا جائے گا کہ اپنے مال کو کہاں خرچ کیا؟ کھیل کود کے اندر بڑی ایسی چیزیں ہیں جو انسان خریدتا ہے جن کے خریدنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسی کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے ایسے لوگ ہیں جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ کھیل کود کا سامان جو ہے زیادہ سے زیادہ خریدیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو مال جو چیز اللہ کے راستے سے انسان کو دور کر دے، ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں، حاصل کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ مال جو ہے اللہ پاک سوال کریں گے کہ اس کے متعلق